کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ مسلمان غلط نہیں دیکھتا، مسلمان غلط نہیں بولتا، مسلمان غلط باتوں کو نہیں سنتا، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جہاں ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ مسلمانوں کے 3 درجے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے شہروں میں، مجھے معلوم ہے، مجھے اپنی دین اسلام کو بتانے کی اجازت ہے، میں بے حمدہی تعالیٰ علی کا بیٹا ہوں، حق بولتا ہوں، حق ہی سنتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مٹا دیں گے۔ شہر میں ہمارے یہاں ایک گاڑی چلتی ہے دھواں پھینکتے ہوئے، مجھے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مچھر مار رہا ہے۔ لیکن اگلے دن پھر وہی گاڑی آتی ہے دھواں پھینکتے ہوئے، کہا کل تو مارا تھا، کہا پھر سے آ گئے۔ اب تک ان سے خدا کی ایسی مخلوق کہ اگر تولا جائے تو تول نہ پاؤ، ناپا جائے تو ناپ نہ پاؤ، یہ چلے ہیں آج 5.5 فٹ کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو سنو، ہم ہندی مسلمان کسی اور کے بسائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ غریب نواز کے بسائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اگر کوئی دین محبوب ہے تو وہ کوئی اور نہیں، دین اسلام، وہ دین اسلام۔ یہاں رب تعالیٰ نے اپنی پسند کو بیان کر دیا کہ میری پسند اور کوئی نہیں ہے، اگر ہے رب کو پسند تو وہ اسلام۔ رب کو پسند کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیا اسلام؟ کہ جن کے جانثاروں کا یہ عالم کہ رہتی دنیا تک ان کی عظمتیں باقی رہیں۔ کیا بات! اس اسلام کے جو جانثار ہو گئے ان کی عظمتیں دلوں پر رقم کر دی گئی۔ واہ سبحان اللہ! جو اسلام پر قربان نہ ہوا جان اس کی بھی گئی مگر وہ قابل ذکر نہ بنا۔ کیا بات! کیا بات! خدا کے 2 بندے اور دونوں کی جانیں لی گئیں، ایک نے جان راہ خدا میں دی تو رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جاتا ہے، اس کی عظمتوں کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ بندہ کہ جس نے جان تو دی مگر خدا کی راہ میں نہیں، کیا بات! کیا بات! خدا کی راہ میں نہیں تو وہ قابل ذکر نہ بنا بلکہ عبرت بن گیا۔ کیا بات ہے! واہ واہ! عبرت بن گیا، بے شک حق ہے۔ قابل ذکر نہ بنا۔ کیسا قابل ذکر؟ ایسا ذکر نہ بن سکا کہ جس سے اس کی عظمتیں دلوں پر رقم کی جائیں۔ قابل ذکر وہ بنتا ہے جو راہ خدا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ اور جو اپنی جان خدا کی راہ میں نہیں قربان کرتا، جان اس کی بھی جاتی ہے مگر اس کی عظمتوں کا سکہ دلوں پر نہیں بسا دیا جاتا بلکہ
ذکر اس کا بھی ہوتا ہے مگر عبرت کے طور پر، مگر عبرت کے طور پر۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ کو بتا دوں، موسیٰ قابل ذکر، فرعون، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ کا بھی نام ہم نے سنا ہے اور فرعون کا بھی نام ہم نے سنا، دونوں کا ذکر ہوا اور دونوں ہی خدا کے بندے ہیں، مگر دونوں بندوں میں مساوات نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ ایک نے اپنی جان خدا کی راہ میں پیش کی، ایک نے خدا کی راہ میں نکلنے والے کی مخالفت کی۔ جو خدا کی مخالفت میں نکلتا ہے اللہ اسے غرق کر کے عبرت بنا دیتا ہے، اللہ اسے عبرت بنا دیتا ہے، اللہ اسے عبرت بنا دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے، آپ ذرا بتائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کون ہے مسلمان؟ اچھا ذرا میں آپ سے پوچھ لوں، جان لوں، دیکھ لوں، یہ بتائیے یہاں موجود کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ بہت کم ہاتھ اٹھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہیں دوسری بڑے ڈرے ہوئے ہو کیا؟ یہ تو سید صاحب نے ایک الگ امتحان لے لیا۔ ایک بار ایمانداری کے ساتھ بتاؤ مسلمان ہو کہ نہیں، ہاتھ اٹھا کے جواب دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ۔ میں آپ سے پوچھ لوں، بتائیے اسلام کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے؟ مسلمان اسلام کا مترجم ہے، توجہ چاہوں گا، اسلام کا مترجم ہے۔ بہت ہی گہری میں بات کرنے جا رہا ہوں، مگر ایسے مترجموں سے پوچھا جائے کہ اسلام کی ذرا ترجمانی کیجئے تو وہ ٹھیک ڈھنگ سے اسلام کو پیش نہیں کرتے، نہیں بتا پاتے کہ اسلام کیا ہے۔ عزیز دوستو، جب آج ہم اور آپ نہیں بتا پا رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جنہیں نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ کھانے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہے۔ وہ زبانیں کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے۔ کان کھول کر کے سنو، ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، ایک دن مٹی میں ہمیں جانا ہے، ہم خاکسار لوگ ہیں، تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، ہم خاکسار لوگ ہیں۔ تم کہہ دو کہ مٹی میں ملا دو گے، ہم جانتے ہی ہیں، پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ مٹی میں مل جانا۔ اچھا یہ بتاؤ، خزانہ کہاں سے پایا جاتا ہے؟ خزانہ کہاں سے پایا جاتا ہے؟ مٹی سے پایا جاتا ہے نا۔ خزانے کو کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جلا دے؟ ارے بولو نا بھائی، خزانے کو جلتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ خزانہ جلایا نہیں جاتا، دفنایا جاتا ہے۔ تو سنو، مسلمان دفن ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ ہم خزانہ ہے، پورا نہیں کہ جلا دیا جائے۔ مسلمان وہ خزانہ ہے جسے جلایا نہیں جاتا، دفنایا جاتا ہے۔
تو سنو، تم مسلمان ہو، اپنی عظمت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اور مسلمان وہی ہے جو حق دیکھے، حق بولے اور حق کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان کی 3 نشانی ہے، مسلمانوں کی 3 نشانی ہے۔ مسلمان غلط نہیں دیکھتا، مسلمان غلط نہیں بولتا، مسلمان غلط باتوں کو نہیں سنتا، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جہاں ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ عزیز دوستو، اگر تم اس درجے کے مسلمان نہیں ہو، اتنے تو ضرور ہو۔ اب درجہ بھی میں بتا دوں، مسلمانوں کے 3 درجے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ غلط دیکھ کر خاموش نہ رہے، بلکہ زبان سے اگر اسے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا درجہ کہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے مگر بولنے سے ڈرتا ہے، بولنے سے ڈرتا ہے، دل ہی دل میں اسے برا جانتا ہے، آپ پھر بھی مسلمان رہو گے۔ عزیز دوستو، مسلمان، اچھا آج بڑی حیرت کی بات ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے شہروں میں، مجھے معلوم ہے، مجھے اپنی دین اسلام کو بتانے کی اجازت ہے، میں بے حمدہی تعالیٰ علی کا بیٹا ہوں، حق بولتا ہوں، حق ہی سنتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مٹا دیں گے۔ شہر میں ہمارے یہاں ایک گاڑی چلتی ہے دھواں پھینکتے ہوئے، مجھے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مچھر مار رہا ہے۔ لیکن اگلے دن پھر وہی گاڑی آتی ہے دھواں پھینکتے ہوئے، کہا کل تو مارا تھا، کہا پھر سے آ گئے۔ اب تک ان سے خدا کی ایسی مخلوق کہ اگر تولا جائے تو تول نہ پاؤ، ناپا جائے تو ناپ نہ پاؤ، یہ چلے ہیں آج 5.5 فٹ کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو سنو، ہم ہندی مسلمان کسی اور کے بسائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ غریب نواز کے بسائے ہوئے ہیں، غریب نواز کے بسائے ہوئے ہیں۔ تو اب سنو، مسلمان ہو تم، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں معلوم، ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ مسلمان کہا کسے جاتا ہے، کہا کسے جاتا ہے۔ مسلمان کہ کوئی اسلام کی کوئی دوسری پریبھاشا نہیں ہو سکتی، وہی اسلام کی پریبھاشا ہوگی، وہی اسلام کی ڈیفینیشن ہوگی جو ہمیں پیغمبر اسلام نے دیا۔ بے شک اسلام کیا ہے میں آپ کو بھی بتا دوں، آپ سے اگر کوئی پوچھے اسلام ہے کیا، کوئی دوسری زبان مت کھولنا، بس رسول کا یہی پیغام سنا دینا۔ میں آپ کو بس یہ حدیث پیش کر کے گزر جاؤں گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمتیں نقش ہو جائیں اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آل محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی مفصل حدیث ہے۔
اس کو میں مختصر کے ساتھ اس کا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک اجنبی شخص آیا اور اس کے آنے کا انداز یہ کہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے کو رسول کے گھٹنے سے ملا کر باادب بیٹھ گیا۔ صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، مہاجر بھی موجود، انصار بھی موجود، دیکھ رہے ہیں حیرت سے کہ یہ اجنبی شخص ہے۔ ہم کہیں کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پر علامات سفر ظاہر ہوتا ہے، تھکان ہوتی ہے۔ سفر کرتے ہیں کہیں کا تو چہروں پہ دھول آ کے بیٹھ جاتی ہے، بال بکھر جاتے ہیں، لباس گندے ہو جاتے ہیں، لیکن اس اجنبی شخص پر یہ تینوں علامتیں ظاہر نہیں۔ چہرہ نہایت ہی عمدہ، زلفیں نہایت ہی سوری ہوئی، اور لباس نہایت ہی صاف ستھرا۔ حیرت ہو رہی ہے، اجنبی ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ آیا صفوں کو چیرتا ہوا اپنے گھٹنے کو رسول کے گھٹنے سے ملا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا؟ What is Islam؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس طرح عبادت کرو کہ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ سبحان اللہ۔ غیر اللہ کی عبادت نہیں، عبادت کرو اللہ کی، اور کیسی کرو؟ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک۔ ہم عبادت سے کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی اللہ کی عبادت ہے؟ نہیں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَتُعَدِّعُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتُحَجِّ الْبَيْتَ، اور حج بیت اللہ کرو۔ جب اسلام کو بتانا ہوا تو یہ 5 چیزیں بتائیں، ایک توحید، دوسرا نماز، تیسرا بولو رمضان کے روزے، حج بیت اللہ، اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہ 5 چیزیں بنی۔ ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، وہ یہی 5 چیز ہیں، کیا بات، وہ یہی 5 چیز ہیں۔ میں ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ توحید میں کے باب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ، بس میں یہاں پہ تھوڑی سی شرح کر دوں، علماء کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کی جانی چاہیے کہ کسی شے کو اس کی ذات و صفات کے قائم مقام نہ کیا جائے، کیا بات، کسی شے کو، سبحان اللہ، یعنی خالصتاً صرف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم عبادت کی شرح کرتے ہیں تو ہم نے پایا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی اور اب تک، اتنی ہسٹری سن لیجئے، جب سے دنیا قائم اور اب تک 2 طرح کے بندے ہوئے، ایک نے خدا کی بندگی کی، ایک نے بندے کی بندگی کی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، ایک نے بندے کی بندگی کی، تو عبادت 2 طرح کی ہو گئی، ایک صرف اللہ کے لیے کہ
کہ اب اللہ کو معبود جان کر اس کی بندگی کی جائے، اور دوسری عبادت یعنی بندے کو معبود سمجھ لیا، بندے کو معبود سمجھا، تو پھر یہ کفر و شرک بن گیا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ کفر و شرک بن گیا۔ بندہ بندے کی عبادت نہیں کرتا، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں۔ مراد کیا ہے؟ عبادت کے باب میں جب صفات پر صفات مطالعہ کیے گئے تو نتیجہ میں یہ نکلا کہ عبادت حق ہے، عبادت حق ہے، اور حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق اور دوسرا اللہ کا حق۔ تو بندے کا حق بندے پر ہے، بندے کا حق بندے پر ہے۔ اب جب اس کی شرح کی جائے گی تو ایک بندے پر لازم ہے کہ وہ دوسرے بندے کا خیال کرے، ایک بندے پر لازم ہے کہ وہ دوسرے بندے کا خیال کرے۔ اگر وہ پریشان ہے، اگر وہ تم سے پریشانی دور ہو سکتی ہے تو کوشش کرو کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اگر حاجت مند ہے اور تمہیں اللہ نے نوازا ہے تو کوشش کرو کہ اس کی حاجت روائی کر دو۔ اگر وہ بندہ غموں میں مبتلا ہے اور تمہارے موجود ہونے سے اس کا غم دور ہوتا ہے تو ایک بندے پر دوسرے بندے کا حق ہے۔ لیکن آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارا نفس بھی ہم پر غالب آ گیا، ہمارا نفس بھی ہم پر غالب ہو گیا۔ حالت تو ایسی ہے کہ ہم دوستی بھی اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اور دشمنی بھی صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ میں بس اس باب میں ایک حکایت پیش کر دوں۔ مولا کائنات شیر خدا مد مقابل ہوئے، اسلام کا دشمن، اس کے سینے پر مولا کائنات بیٹھ گئے، ننگی تلوار کو اس کے حلوق پہ رکھ دیا۔ قریب تھا کہ ننگی تلوار کو کھینچ دیتے اور حلوق سے خون کا چشمہ رواں ہوتا، اس کی جان حلق سے باہر آ جاتی۔ لیکن اسی اسنا میں اس نے کیا کیا؟ اس نے مولا کائنات کے چہرے پہ تھوک دیا، مولا کائنات کے چہرے پہ تھوک دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، مولا کائنات کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس بندہ خدا نے کہا مولا کائنات سے، کہا خدا کی عزت کی قسم جس کی تم بندگی کرتے ہو، اگر میں تم پر اس طرح قابو پا لیتا تو اے علی میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، اے علی میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ تو سنو، مولا کائنات نے ایک تاریخی جملہ کہا سن، میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے نکلا، خدا کے لیے نکلا تھا۔ میں تیرے مقابلے میں آیا تو اپنی بہادری کو منوانے کے لیے نہیں آیا بلکہ خدا کے لیے نکلا۔ میں تیرے سینے پر بیٹھا تھا تو اس لیے نہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں، تجھے قتل کر کے میں اپنے نغمے گواؤں، نہیں، بلکہ اس لیے بیٹھا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرا نفس آ گیا غالب، کہا اسے اب قتل کر دیا جائے۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نفس تم پر غالب آ جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ کہا نفس غالب آ گیا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر اسلام نے دعوت دی کہ نفس کو قربان کرو راہ خدا میں، نفس کو راہ خدا میں قربان کرو اور صرف اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرو۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو، اس میں بھی خیال اللہ کا، نماز قائم کرو اللہ کے لیے قائم کیا جائے۔ اور دوسرا زکوٰۃ دی جائے۔ تو آج حالات ایسے ہیں کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو دکھا دکھا کے دیتے ہیں، ہم دکھا دکھا کے دیتے ہیں، بتا بتا کے دیتے ہیں۔ لیکن اے پیارے سنو،
اسلام نے یہ تمہیں نہیں سکھایا۔ اسلام نے کہا کہ اگر کسی کو کی مدد کرنی ہی ہے تو ایسی مدد کرو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ، سبحان آج تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ریاکاری نظر آتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ریاکاری نظر آتی ہے، آج ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں تو ریاکاری نظر آتی ہے، اور حج تو ایسا ہو گیا ہے کہ حج بیت اللہ بھی کرتے ہیں تو حاجی کہلواتے ہیں، ڈنکے بجواتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا۔ اے میرے پیارے، نہیں، بلکہ عبادتیں کرو تو چھپ چھپ کر کرو، رو رو کے کرو، نہ جانے ہماری عبادتیں رب قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ خیال صرف اللہ کا رکھو۔ ایک پیغام میں دے رہا ہوں، صرف اللہ کا خیال، صرف اللہ ہی کا خیال۔ یہ اسلام تمہیں تصور دیتا ہے کہ صرف اللہ کا۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں ہیں کہ اللہ کو مانو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سارے رسولوں کو سچا جانو، اس کے سارے فرشتوں کو برحق جانو، آسمان کی ساری کتابوں کو برحق جانو، اور یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور تقدیر پر ایمان رکھو، اچھی ہو یا بری، اچھی ہو یا بری۔ لیکن اے میرے پیارے، آج حالات ایسے ہیں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں جتنی دیر آپ کی اس کشی نگر میں، کشی گاؤں شہر میں رہا تو لوگ آئے، ملے، کہا کہ حضرت ایسا، یہاں تک کہ ایک صاحب آئے اور کہا انہوں نے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے ان کی اصلاح کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات بھی آئے تو اس سے توبہ کر لے۔ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے شکوہ، اگر اللہ سے ہو تو حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ مسئلہ بتا رہا ہوں، سنیں، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو ہم یہ تک بھی کہہ دیتے ہیں نہ جانے کیوں اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، نہ جانے کیوں اللہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ یہ جملہ اس شخص نے مجھے حجرے میں کہا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے اس کی وہاں پہ اصلاح کی۔ میں چاہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کی زبان رکھتا ہے تو وہ توبہ کر لے۔ نہ جانے کیوں اللہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، کیوں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں تو خسارہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ جب سے تم نے کاروبار کیا کبھی کسی دن کوئی نفع ہوا؟ کہا حضور ہوا، نفع ہوا۔ ہم نے کہا کہ اس دن تو تم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نہ جانے کیوں میرے ہی ساتھ ایسا کرتا۔ جب تک تمہیں فائدہ ہوتا رہا تم نے کبھی نہیں کہا، تھوڑی سی تمہیں خسارے کا منہ دیکھنا پڑا تو تم یہ جملے کہہ رہے ہو۔ اے میرے پیارے، اللہ سے ڈرو، اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ لیتا بھی ہے، اللہ دینے سے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔